آپ ہرٹ, بٹ میں ایسا نہیں ہے, پوچھوں گی کہ یار آپ کیسے, ہاؤ ڈو یو میک شیور صبح اٹھ کے یو گو تھرو نیوز پیپر, کوئی عادتیں ہیں, کوئی ہیبٹس ہیں جو ڈیولپ کیے دیٹ یو کین شیئر ود اس؟ اچھا, ایک تو یہ کہ میں نے کمیونیکیشن اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا تھا, تو مجھے تھوڑا سا تو رکھنا پڑتا تھا ایک اس کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ میں بہت ہی اپنے مزاج میں ایک بہت حساس سینسٹیو انسان ہوں. مجھے چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں, ہماری سوسائٹی میں ہونے والے مسائل یا جو بھی چیزیں, کوئی اکانومی کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے تو لوگوں کی سفرنگ اور وہ جو اس کی وجہ سے پرابلمز ہوتی ہیں, یا لوگ, میں نے بہت زیادہ زندگی میں اس طرح کے ایکسپیرینسز کیے ہیں جہاں پہ ریلیجن کی وجہ سے لوگوں نے بہت سفر کیا. میں نے اپنے ایک فرسٹ ہینڈ میرا ایکسپیرینس تھا, اور بھی اس طرح کی چیزیں جو میں نے بہت قریب سے دیکھی ہیں, تو مجھے چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں, میں ان سے بہت متاثر ہوتی ہوں. تو اس لیے میں ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. اگر کوئی چیز ہوئی, اور پھر میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آج کل لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صرف سنی سنائی باتیں, کہ آپ نے فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھا اور آپ نے وہ بات کہیں بھی کوٹ کر دی بغیر ریسرچ کیے اور دیکھے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے, اور اس چیز کا مارجن رکھے کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں. جو انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے وہ پتہ نہیں صحیح ہو یا نہ ہو. تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بات اگر میں کوٹ کر رہی ہوں, یا اگر کوئی ایشو مجھے اس میں انٹرسٹ ہو رہا ہے, تو میں اس کے بارے میں ریسرچ کروں, پڑھوں, اور 2-3 جگہ سے اس کو ویریفائی کروں کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ ایک نیچر ہوتی ہے, ہیبٹ آپ کہہ لیں. یہ کوئی بھی کوئی بھی ایشو ہو, یہ صرف پالیٹکس نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اے پولیٹیکل ہو ہی نہیں سکتے. ہماری سوسائٹی اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں, ہمارے اتنے ایشوز ہیں, اتنے مسائل, اور وہ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد, کیا صحیح کیا غلط ہے. تو لیکن میں اوور آل بھی جس بھی چیز میں میرا انٹرسٹ ہوتا ہے, یا جو بھی چیز مجھے افیکٹ کرتی ہے, میں اس کے بارے میں, اس کی ڈیٹیل میں جاتی ہوں, اور میں اکٹھا کرتی ہوں مواد جو بھی اس سے ریلیٹڈ مجھے چاہیے ہوتا ہے. یہ میری نیچر ہے, میرا خیال ہے. سو وہ ایشو بائی ایشو جو آپ کے آس پاس چل رہا ہے, دیٹ گوز اراؤنڈ دیٹ, ہاں, اس کے مطابق آپ, ہاں, اس کے مطابق جو بھی چیز ہو. سو ٹیل می اے لٹل بٹ اباؤٹ یور سیلف, پیچھے سے بیک گراؤنڈ, کہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ بیک گراؤنڈ, میرے ابو جو ہیں وہ میاں والی سے تھے, اور امی لاہور سے تھیں, اور میں بھی پیدا لاہور میں ہوئی ہوں, اور لاہور میں ہی ساری میری ایجوکیشن اور سارا ٹائم وہیں گزرا. کس کالج سے پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ مائی مدر پاسڈ اوے وین آئی واز جسٹ 2. تو میرے ابا تھے اکیلے, اور ان کے لیے ظاہر ہے ایک بہت بڑی اسٹرگل تھی مجھے ریس کرنا اور وہ سارا. تو وہ لاہور سے ہی سارا ہوا بیسکلی, بٹ وہ کافی ڈفرینٹ جگہوں پر سوئچ کرتے ہوئے. یہ جو اتنا آپ موو کر رہی تھی, ڈڈ اٹ امپیکٹ یو ان سم وے اینڈ یور مدرز لاس؟ ہاں, ڈیفینیٹلی ہر انسان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. اور بٹ آئی تھنک کہ آپ جس بھی چیز سے زندگی میں گزرتے ہیں, پھر ایونچولی آپ جو انسان ہوتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ میرا چائلڈہڈ جو ہے وہ اٹ واز اے بٹ ان یوزول, عام لوگوں سے ڈفرینٹ تھا وہ, بٹ بہت اپس اینڈ ڈاؤنز اور ڈفرینٹ چیزیں اس میں ہوئیں. بٹ آئی تھنک کہ جو میں آج ہوں, اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ میں بہت ہی جس طرح ایک پراپر ہونا اور وہ ساری چیزیں, آئی تھنک وہ اس کی ریزن ہے کہ آپ جو سب کچھ زندگی میں فیس کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ بہت جلدی میچور ہو جاتے ہیں, آپ چیزوں کو الگ طریقے سے دیکھنے لگ جاتے ہیں, اور تو میرا خیال ہے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھہراؤ بھی آ گیا, ٹھہراؤ آ گیا بہت زیادہ, آپ چیزوں کو ایزی لیتے ہیں, لوگوں کو مارجن دیتے ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, مارجن دیتے ہیں, بہت زیادہ ایمبیشیس نہیں ہوتے لائف میں اوور آل. میرا خیال ہے کہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے, تھوڑا نہیں بہت زیادہ, جو آپ ہوتے ہیں. اگر ایک نارمل جو سسٹم ہوتا ہے اس کے تھرو اگر آپ کی اپبرنگنگ ہوئی اور آپ اسی سسٹم سے آ رہے ہوں, تو آئی تھنک شاید پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ آپ ایک نارمل. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. آئی تھنک جب گریف یا چیلنجز سے آپ بہت پرسنلی گزرتے ہیں, تو ایک جو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بولی کہ آپ لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ ٹو ہیئر اٹ, بیکاز بہت سے لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں نا, دل سخت ہو جاتا ہے, بٹ آپ کا نہیں ہو, وچ از ویری امیزنگ ماشاء اللہ سے. یو مس یور موم, کبھی آتا ہے خیال, ڈو یو ونڈر؟ ہر وقت, ہمیشہ آتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک ایسا ریلیشن ہے کہ آپ وہ نہیں کر سکتے, لیکن مجھے زیادہ جو میرے اوپر جس چیز کا بہت زیادہ ایک وہ ہوا, وہ مدر سے زیادہ فادر کا تھا, کیونکہ وہ تو ان کی ڈیتھ بہت جلدی ہو گئی تھی, اور میں نے بہت زیادہ, ظاہر ہے ان کی وجہ سے میری زندگی میں جو پرابلمز اور جو ایشوز اور چیزیں تھیں وہ ہو رہی تھیں, تو مجھے ہوتا تھا بہت زیادہ کہ وہ ہوتی تو ایسے نہ ہوتا, یا میں کسی بھی بچے کو اس کی ماں کے ساتھ شروع سے دیکھتی تھی تو مجھے بہت زیادہ ہوتا تھا کہ یہ رشتہ میری زندگی میں نہیں ہے. بٹ جو بہت زیادہ جس چیز نے مجھے
بہت ٹف ٹائم دیا اور میں نے بہت مشکل سے, بہت اسٹرگل سے خود کو اس سے نکالا, یا شاید ابھی بھی نہیں نکالا, آئی ایم اسٹل اسٹرگلنگ. وہ میرے فادر کی ڈیتھ ہے جو 3 سال پہلے ہوئی, اور وہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کی لائف میں ہونا جو سب کچھ لے جائے آپ کے پاس سے, جو بچی کچی ہوپ اور ایک جینے کی امنگ اور آپ کے اندر جو ایک خواہش ہوتی ہے, ایک لک فارورڈ کرتے ہیں آپ چیزوں کے لیے, وہ اس کے بعد بہت زیادہ بہت کلوز تھی اپنے فادر سے. بہت زیادہ مجھے لگتا ہے وہی تھے بس ایک دنیا میں جو سمجھتے تھے, کیونکہ مجھے بہت زیادہ میں الگ طرح سے تھوڑا سوچتی ہوں, بہت زیادہ میں چیزوں کو آبزرو کرتی ہوں, بہت ایک ہر چیز کو لے کے میرے ذہن میں ایک الگ بات ہوتی ہے. تو وہ بچپن سے وہ ہمیشہ ہی واز اے گڈ لسنر, وہ بہت دھیان سے میری باتوں کو سنتے تھے, کبھی رد نہیں کیا, کبھی ریجیکٹ نہیں کیا, کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بہت ہی بے وقوفوں والی بات ہے. تو وہ بہت ہی ایک امیزنگ چیز تھی. That's so sweet, and I feel فادرز اور ڈاٹرس کی ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہوتی ہے, وہ آپ نہیں کہیں بھی اس کو نا ریپلیس کر سکتے, اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, آپ کے دونوں پیرنٹس کو, اور آپ کو اس مشکل ٹائم سے گزرنے کی ہمت دے. سو کمنگ بیک ٹو یور کالج, میڈیا سائنسز پڑھا ہوا ہے آپ نے, سو واٹ میڈ یو گو ٹورڈز میڈیا سائنسز, پھر آگے کا جرنی ہمیں بتائیں, وہاں سے کرائم رپورٹنگ کی طرف کیسے آئیں آپ؟ ایکچولی میرا انٹرسٹ تھا بہت زیادہ سائیکالوجی میں. ٹھیک ہے. انسان بہت دلچسپ لگتا ہے مجھے کہ ہیومن بیہیویئر, ہیومن سائیکی, لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں, کیسے سوچتے ہیں, جیسے بھی وہ ہوتا ہے. تو میں نے سائیکالوجی پڑھی بھی اور میں وہ کرنا بھی چاہتی تھی, بٹ کچھ اس طرح کے سرکمسٹانسز تھے کہ میں اس کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکی. تو میں نے کمیونیکیشن اسٹڈیز میں آگے اس کو فردر وہ کیا, اور وہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا. اس میں بھی ظاہر آپ بہت زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے, اور اسی کی وجہ سے میں نے وہ ظاہرہ میڈیا سے ریلیٹڈ وہ ہوتا ہے, تو میں نے رپورٹنگ کا وہ کیا, اور مجھے لگتا تھا کہ میں یہی کروں گی. مجھے انٹرسٹنگ لگتا تھا, کیونکہ وہ رپورٹنگ بھی میں نے صرف کرائم رپورٹنگ نہیں کی, میں نے اسپورٹس میں بھی وہ کیا کہ ہم جاتے تھے, اور کوئی جیسے کرکٹ کا کچھ وہ ہو رہا ہے تو آپ جا رہے ہیں, کرکٹرس کا کے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اور آپ وہاں جا رہے ہیں اور کور کر رہے ہیں پوری چیز اور وہ سارا. تو مجھے وہ بھی انٹرسٹنگ لگتا تھا, اور میں نے بہت زیادہ اس کے بارے میں بھی, مجھے اسپورٹس میں بھی میرا بہت انٹرسٹ ہو گیا, اور میں نے بہت اس کو بھی وہ کرنا شروع کر دیا. اور کرائم کا بھی اسی طرح سے, اور اس میں جب آپ جاتے ہیں اور آپ الگ الگ طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں, اور آپ جیل میں جا رہے ہیں اور لوگوں کے انٹرویو کے لیے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے کیسے کیسے اس میں وہ رہے ہیں, ان کی انوالومنٹ رہی ہے, اور وہ اتنے پورے اعتماد ہو کر اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور وہی نہیں لگ رہے, تو آپ کو پھر وہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ یہ کہاں پیچھے سے چیزیں آ رہی ہیں. جس طرح سے میں نے جو ابھی نور مقدم والا ایشو ہوا تھا اسلام آباد میں, وہ جب میں نے اس بندے کو بات کرتے ہوئے میڈیا پہ دیکھا, تو مجھے جیسے آپ نے بھی مینشن کیا, میں نے ایک اور جگہ پہ بھی بتایا تھا کہ میں ایک دفعہ ایک انٹرویو کے لیے گئی, جس سے ایک آدمی نے اپنی غیرت کے نام پہ جو قتل والا وہ سین ہے اس نے وہ کیا ہوا تھا, اور وہ اس کو کوئی ملال نہیں تھا. وہ بہت ہی مطمئن اور بہت اس سے اعتماد کے ساتھ اس کو تھا کہ میں نے کیا اور اس میں کیا غلط ہے, اور اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں یہی کروں گا. کوئی ریگریٹ نہیں تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ پیچھے سے ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے لڑکوں کو یا اپنے بچوں کو ریز کرتے ہیں, ان کی اپبرنگنگ کیسے کرتے ہیں, اور ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے, اور وہ ساری چیزیں, اور وہ پھر ایونچولی ہمارے سامنے وہ مانسٹر بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ہم نے ایشوز کو ایڈریس ہی نہیں کیا ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ میں نے جو ایگزامپل دیکھی اپنی لائف میں پہلے, وہ بالکل ایک ایسے طبقے سے تھی جو کہ جہاں پہ یہ غیرت ویرت اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ وہ ہوتی ہیں, تو آپ کہیں کہ اچھا یہ مارجن دے دیں کہ یہ تو ایسی جگہ سے بلانگ کرنے والا انسان ہے. تو ابھی یہ جو نور مقدم والا ہوا, وہ ایک پڑھی لکھی فیملی کا پڑھا لکھا انسان تھا, بٹ جو اس کا بیہیویئر تھا اور جو اس کی اپروچ تھی اور جو کچھ ہوا, اور پھر بعد میں جس طرح لوگوں نے اپنے انٹرویوز میں کہا کہ ہمیں تو پہلے یہ سائنس نظر آتے تھے کہ ہم وی کوڈ سی کہ سم تھنگ از رانگ, کہ اس بندے کے ریئیکشنز و سارا, بٹ کسی نے بادر ہی نہیں کیا کہ اس کے کیا مسائل ہیں, اور وہ کہاں سے ٹریگر کر رہے ہیں, اور اگر وہ کبھی زیادہ کر جائیں تو اس کے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو پھر اس طرح کے کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنے پڑتا ہے.
تو آئی تھنک کہ وہ ساری چیزیں مل جل کر سائیکالوجی اور کمیونیکیشن اسٹڈیز اور وہ سارا, تو آئی تھنک وہ ایک کنیکٹڈ رہا میرا. جو میں نے رپورٹنگ بھی کی اس میں بھی یہ تھا کہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا تھا مجھے کہ آپ بیٹھے ہوئے انٹرویو کوئی اور کر رہا ہے, بیٹھے ہوئے آبزرو کر رہے ہیں کہ اس بندے کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں اور اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے اور اس کے چہرہ اس کی بات کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں. اور تو آپ لکھتی تھیں یا مائک پہ آڈیو پہ وہ ہو رہا ہوتا تھا, میں نوٹس لیتی تھی اس کے بہت زیادہ, اور اس کے بعد میں آ کے ڈائری میں لکھتی تھی, اور میں اس انسان کا جس نے جو بولا ہوا ہوتا تھا اس کی